سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری نگرانی کی ہر روز کی رپورٹ لکھ کر وہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، جسے اس کی بیوی اگلے روز ایک سبزی فروش کو دیتی ہے جو دراصل بھارتی ایجنٹ ہے اور گھوم پھر کر سودا بیچتا ہے۔ اپنے قیافے کے 100% درست ہونے اور اس مہاجر سے اتنی جلدی سچ اگلوانے پر میں بڑا خوش تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن پہلے اسے یہ سب باتیں مہاجر نمائندوں کے سامنے دہرانی اور تحریر کرنی ہوں گی۔ اس نے خوشی سے حامی بھر لی۔ میں نے چینی دوستوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ ہاتھ کھلے تو کھڑے ہوتے وقت اس کے منہ سے بے اختیار ہائے رام نکلا۔ گاڑی کے فرش پر ڈالتے وقت شاید اس کے گھٹنے پر چوٹ آ گئی تھی، جس میں درد کے باعث اس سے وہی غلطی ہوئی جو مجھ سے دہلی سے آگرہ جاتے ہوئے ریل کے انجن سے نکلنے والے کوئلے کے دھوئیں کے باعث چھینکنے پر بے ساختہ الحمدللہ کہنے سے ہوئی تھی۔ ہائے رام کی غلطی کو مہاجر نے اور میں نے بیک وقت محسوس کیا۔ وہ میرے پستول کی طرف جھپٹا جو میز پر پڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول تک پہنچتا میں نے اس کی کن پٹی پر زوردار مکہ مارا۔ وہ تیورا کر نیچے گرا اور میری 2-3 ٹھوکروں سے بے ہوش ہو گیا۔ چینی دوست حیران تھے کہ یک بیک ایسی کیا بات ہو گئی جو میں نے پہلے اس کے ہاتھ کھلوائے اور پھر اسے مار کر بے ہوش کر دیا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے اس کا زیریں لباس اتروایا۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا گزشتہ رات کا مفروضہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ واقعات اتنی تیزی سے پیش آ رہے تھے کہ میں ان کی جزیات پر توجہ نہ دے سکا۔ منہ ٹیپ سے بند ہونے کی وجہ سے وہ میرے ہر سوال کا جواب سر ہلا کر دے رہا تھا۔ اس کا دماغ اتنا تیز تھا کہ میرے سوالات کے گرد اس نے فوری طور پر ایک کہانی گھڑ لی جو میرے مفروضے کے عین مطابق تھی، اور اپنی کامیابی کی خوشی میں اس کی کہانی کے اس حصے کو بھی میں بغیر چبائے نگل گیا تھا جس میں اس نے میرے ہاتھوں 2 ہلاکتوں کا خود کو چشم دید گواہ بتایا تھا۔ اس کے بقول یہ تحریر بھارتی سفارتکاروں نے اس سے لکھوائی تھی، لیکن اب جب کہ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تو یہ ساری داستان بھی اس کی ذہنی اختراع ہی بنتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھارتی سفارت خانہ کسی اصلی مہاجر کو میرے مفروضے کے مطابق استعمال کر رہا ہو، جس کا علم اس نقلی مہاجر کو بھی ہو، اور اپنی جان بچانے اور میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کردار کا سہارا لیا ہو۔ میرے چاروں طرف سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا، اور ہندوؤں کی مکارانہ چالوں کا مقابلہ میں چالوں سے نہیں کر سکتا تھا۔ کھٹمنڈو میں بھارتی حکومت نے مہاجروں کے روپ میں اپنے ایجنٹ بھیجنے، مہاجروں کی برین واشنگ کرنے اور انہیں پاکستان دشمنی پر آمادہ کرنے میں اپنا پورا زور صرف کر ڈالا تھا۔ ایسا نادر موقع انہیں پھر کبھی نہیں ملنا تھا، اور اس موقع کا وہ پوری طرح فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کھٹمنڈو میں میری آمد سے 3 برس پہلے ہی سے مہاجر آنا شروع ہو گئے تھے۔ بھارت نے اس دوران اپنی جاسوسی کی جڑیں اس قدر پھیلا دی تھیں جنہیں جاسوسی کے مروجہ اصولوں سے اکھاڑنا میرے اکیلے کے بس میں نہیں تھا۔ ادھر پاکستانی سفارت خانے نے ایسی چپ سادھی ہوئی تھی جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ان کی مجبوری کی بھی ایک وجہ تھی جو کافی بعد میں مجھے اپنی ملٹری اٹاچی سے معلوم ہوئی۔ بے انتہا سیاسی دباؤ کے باعث نیپال گورنمنٹ پاکستانی مہاجروں کو پناہ دینے کو رضامند ہوئی تھی۔ اس کے باعث بھارت ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نیپال کی درآمدات کو معطل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ پاکستانی سفارت خانہ اسی لیے دم سادے تھا اور بھارت کی ساری کارروائیاں خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا کہ کہیں کسی چھوٹی سی بات کو جواز بنا کر بھارت نیپال پر اپنا دباؤ اس قدر نہ بڑھا دے کہ نیپال گورنمنٹ کو مجبوراً پاکستانی مہاجروں کی آمد کو روکنا پڑے۔ ملٹری اٹاچی کے مطابق سفارت خانہ اگر ایک طرف میری کارروائیوں سے خوش تھا تو دوسری طرف خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں اسی وجہ سے مہاجروں کی آمد کا سلسلہ نہ رک جائے۔ اندرونی طور پر اس لیے بھی کہ ان کی آمدنی کا سلسلہ رک جائے گا۔ میرے پاس بھارتی سازشوں کا ایک ہی جواب تھا کہ جو بھی جاسوس اور غدار نظر آئے اسے ختم کرتا جاؤں۔ یہ صرف میرا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس فیصلے میں میرے محکمے کی رضامندی بھی شامل تھی۔ اسی لیے مجھے واپس نہیں بلایا جاتا تھا اور میری مدد کے لیے 3 چینی دوستوں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔
उस भारतीय जासूस को मेरे चीनी दोस्तों ने जहरीली सुई के जरिए वहीं पर अंजाम तक पहुंचा दिया। सुई फायर करने का अमली मुजाहरा भी मैंने पहली बार देखा। अब लाश को ठिकाने लगाने का मसला दरपेश था। नुमायां भारतीय सिफारतकारों के नाम मुझे मालूम थे। भारतीय सेकंड मिलिट्री अटैची मेजर बासु मुसलमानों से अपने तासुब और पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे था। उस भारतीय एजेंट ने भी उसी का नाम लिया था। मैंने कमरों में तलाश करके एक सफ़ेद कागज़ लिया और ख़त बिगाड़ कर बड़े कैपिटल हरूफ में गिफ्ट फॉर मेजर बासु यानी मेजर बासु के लिए तोहफा लिख कर लाश के साथ नत्थी कर दिया। वैन लेकर मैं दरवाजे के सामने आ गया। चीनी साथी लाश को उठाकर और दोनों तरफ से सहारा देकर इस तरह बाहर लाए जैसे लड़खड़ाते शराबी को थामा हो। पिछली सीट पर लाश को बिठाकर दोनों जानिब वो बैठ गए। मैंने मकान को लॉक किया और पाकिस्तानी एम्बेसी के पास गाड़ी खड़ी करके चाबी ट्रांसमीटर ऑपरेटर को वापस की। लाश दिन को ठिकाने नहीं लगाई जा सकती थी और मेरे प्रोग्राम के लिए भी रात के अंधेरे की ज़रूरत थी। हम सारा दिन शहर की बैरूनी सड़कों पर वैन कभी दौड़ाते और कभी रेस्ट करते रहे। दोपहर का खाना भी इसी वजह से गुल हुआ। बिस्किट के 3 पैकेट हमने शहर के नवाही इलाके की एक दुकान से खरीदे और भूख मिटाई। जब रात खासी गहरी हो गई तो मैं वैन भारतीय सिफारत खाने के अकब में ले गया, जहां सिफारत खाने के हदूद के अंदर अफसरान के फ्लैट थे और आमदरफ्त के लिए एक छोटा गेट था। ये थी तो खतरनाक बात और जुनूनी बात, लेकिन मैंने चल सोचल के मुताबिक अब खुले तौर पर मैदान में आने का फैसला कर लिया था। सड़क पर आने जाने वालों से होशियार और नजर बचाकर मेरे साथियों ने लाश को वैन से उतारा और बंद गेट के साथ टेक लगाकर बैठने की पोजीशन में रख कर आ गए। वैन पर चक्कर लगाकर हम मुखालिफ सिमत से अन्नापूर्णा होटल में दाखिल हुए। रिसेप्शन से मालूम हुआ कि बाद दोपहर बहुत से महाजिर मुझे मिलने आए थे और शाम गए तक इंतजार के बाद वापस चले गए। मरियम ने भी कई बार फोन किया था। चीनी दोस्तों के लिए कमरा तो मैंने बहुत पहले से ही लिया हुआ था। मैंने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन वो वापस जाना चाहते थे। भूख और थकन से मेरा भी बुरा हाल हो रहा था। कमरे में जाकर मैंने मरियम को फ़ोन किया और कहा कि अगर आज की रुदात सुननी है तो खाने के लिए तैयार हो जाओ। चीनी दोस्त तुम्हें लेकर होटल आ जाएंगे और वापसी पर मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। आधे घंटे में ही मरियम आ गई। इस दौरान मैं गर्म पानी से नहाकर ताज़ा दम हो चुका था। खाना खाने के दौरान मैंने मरियम को सुबह से अब तक के तमाम वाक़यात सुना दिए। उसका रद्द-ए-अमल उसके जज्बात के ऐन मुताबिक था। कहने लगी, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा ये ज़िंदगी और मौत का खेल शायद कभी ख़त्म ना हो, और मैंने पुरसकून मुस्तकबिल के जो ख्वाब देखे हैं शायद वो कभी भी पूरे ना हों। मैंने मरियम को दिलासा दिया और कहा कि ये खेल मैं खुशी से नहीं खेल रहा। किसी की हलाकत पर मुझे कभी खुशी नहीं हुई। एक इंसान को मारना एक दुनिया को ख़त्म करना है, लेकिन मुझे इस पर मजबूर कर दिया गया है। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहन्नुम की इस वादी से हम जल्द अज जल्द निकल जाएं। मरियम को वापस छोड़कर जब मैं होटल आया तो नींद मेरी आंखों से गायब थी। मैं सोच रहा था कि खटमंडू में तो मैं हर रोज नित नई मुसीबतों में घिरता जा रहा हूं और उनका खात्मा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यहाँ मुझे जो मिशन सौंपा गया था उसमें मुझे सिर्फ प्लांटेड मुहाजिरों के मुतल्लिक मालूमात पाकिस्तान भेजना थी, या अगर किसी भारतीय जासूस का पता चल जाता तो अपने सिफारत खाने और महकमे को उसकी इत्तला देनी थी। लेकिन मैं गैर दानिस्ता तौर पर उन फ़राइज़ की अंजाम दही में इस कदर इन्वॉल्व हो चुका था कि चारों तरफ से दुश्मन मेरी ज़िंदगी के दर पर आज़ाद थे। हालत यहाँ तक बिगड़ चुकी थी कि एक तरफ तो पाक भारत दुश्मनी को दोस्ती में बदला जा रहा था और हमारा बरसरे इक़्तिदार तबका भारत से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा था, और मैं यहाँ भारत दुश्मनी और अपनी जान बचाने के लिए कत्ल पर कत्ल किए जा रहा था। अपने वतन की मोहब्बत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर में लाखों लोगों ने खुशी खुशी अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और उनके मुल्क और कौम ने उनकी कुर्बानियों को बेहद सराहा है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। सकूते ढाका के फौरी बाद इंदिरा गांधी ने अपनी तकरीर में दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो देने और 1000 साला बदला लेने का फखरिया जिक्र किया था। इधर पाकिस्तान में भारत से 1000 साल तक लड़ने और शिकस्त का बदला लेने की कस्में खाने वाले अब इक्तदार के नशे में डूब कर अपनी कुर्सी की सलामती के लिए भारत से दोस्ती कर रहे थे। ये दोस्ती मुसलसल बढ़ती गई
اور آج نوبت یہاں آن پہنچی ہے کہ خانہ جنگی اور اندرونی بغاوت کو فروغ کرنے والوں کو مورود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان کے جذبہ حب الوطنی پر ندامت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ڈھاکہ میں ہزاروں لاکھوں بے گناہ پاکستانیوں کے قاتلوں کی قبروں اور یادگاروں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس قوم نے بھی وطن کی خاطر جان دینے والوں کی قربانیوں کو فراموش کر کے دشمن اور غداران وطن کو سراہا، وہ قوم ذلت کی گہرائیوں میں ایسی گری کہ پھر کبھی بھی سر نہ اٹھا سکی۔ یہ فطرت کا اٹل قانون ہے اور اس سے مفر نہیں۔ سن 71 میں سیاستدانوں کی ریشہ دوانیوں کے باعث پاکستان کی شکست کو افواج پاکستان کے سر منڈھا جا رہا تھا، اور افواج پاکستان کی مسلسل تذلیل کر کے اس کے جذبہ حب الوطنی اور مورال کو تباہ کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں، تاکہ بھارت سے بدلہ لینے کا وہ کبھی سوچ بھی نہ سکیں، اور حکمران چین کی بانسری بجاتے ہوئے آرام سے حکومت کے مزے لوٹیں۔ پاکستان سے جو اخبار سفارت خانے میں آتے تھے وہ سب حکمرانوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، اور ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ صحیح حالات کا علم مجھے برطانوی اخباروں سے ہوتا تھا، جنہیں میرے ہوٹل کی انتظامیہ بڑے اہتمام سے ممبئی سے منگواتی تھی۔ بعد میں میری کوششوں سے مجھے برطانوی اور امریکی سفارت خانوں سے بھی پرانے اخبارات ملنے لگ گئے، جنہیں ان سفارت خانوں کے نیپالی ملازمین معقول معاوضے کے عوض مجھے پہنچا دیتے۔ اپنے ملکی حالات کی ابتری کا پڑھ کر میں اتنا دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ میرے پاس اگر پاسپورٹ ہوتا تو میں کسی تیسرے ملک میں جا کر سیٹل ہو جاتا، لیکن سفارت خانہ یک طرفہ اور صرف پاکستان جانے کا اجازت نامہ جاری کرتا تھا۔ اگر میں اس اجازت نامے پر پاکستان چلا بھی جاتا تو میرا محکمہ مجھ سے بغیر اجازت واپس آنے پر سختی سے باز پرس کرتا۔ کھٹمنڈو میں میری حالت ایک قیدی سے بھی بدتر تھی۔ قیدی کو تو جیل کی سلاخوں کے اندر زندگی کا تحفظ مل جاتا ہے، لیکن میرے لیے نیپال ایک ایسی جیل تھی جس میں اپنی جان بچانے کے لیے مجھے لگاتار خون کرنے پڑ رہے تھے۔ چاروں طرف سے دشمن مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ آخر کب تک میں ان کا مقابلہ کرتا؟ مجھے اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کسی روز دشمن کی گولیاں میرے سینے میں پیوست ہو جائیں گی اور لاوارثوں کی طرح مجھے کھٹمنڈو میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف ایک ہستی ہی میری مونس اور رازدار تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں میری خیر خواہ صرف میری والدہ اور مریم ہی تھیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر میری سلامتی کے لیے ہر وقت دعائیں مانگنے والی میری والدہ کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج میں زندہ و سلامت اپنی آپ بیتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مریم سے بھی میں اپنی مایوسی چھپاتا تھا۔ وہ بہت حساس تھی اور ایسی باتیں سن کر فوراً آزردہ ہو جاتی۔ وہ پہلے ہی میرے لیے بے حد فکر مند تھی۔ میں اسے دلاسا دیتا رہتا تھا کہ اگر میں ہی اس سے مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا تو وہ حوصلہ بالکل ہی ہار دیتی۔ آئندہ چند روز میں نے بھارتی سفارت خانے کے رد عمل کے انتظار میں گزارے، لیکن اس طرف تو یکسوئی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے میجر باسو کو تحفہ بھیج کر اسے چیلنج کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے اشتعال دلانے سے بھنا کر وہ کھل کر سامنے آ جائے اور اپنا سارا زور مجھے زیر کرنے پر لگا دے۔ اس طرح اس کے گرگے اور ایجنٹ میری نظروں میں آ جائیں گے، جنہیں میں چن چن کر ہلاک کر دوں گا یا ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ کچھ نہ کچھ فیصلہ تو ہو ہی جائے گا۔ اس کے سوا میرے سامنے کوئی دوسری صورت نہیں تھی۔ میں اس راستے پر اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی بھی ناممکن تھی۔ انہی دنوں پاکستانی سفارت خانے نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ مجھے بھی دعوتی کارڈ دیا گیا۔ اس تقریب میں نیپالی وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام کے علاوہ اسرائیل کے سوا تمام سفارتکاروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میرے لیے کسی سرکاری تقریب میں شریک ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اچکن وغیرہ تو میرے پاس تھی نہیں، اس لیے میں نے ایوننگ سوٹ پہنا۔ تقریب میں رسمی کلمات کے بعد مدعوین کو مشروبات پیش کیے گئے۔ سارے مدعوین اپنے ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ ٹولیوں میں کھڑے تھے۔ نیپالی کمانڈر ان چیف اور سفارتی فوجی عہدیدار ڈنر جیکٹس پہنے، کندھوں پر اپنے عہدوں کے چمکتے براس اور سینوں پر سیریمونیس تمغے لگائے اپنی محفلیں جمائے کھڑے تھے۔ میں ایک عراقی سفارتکار سے محو گفتگو تھا کہ کرنل کے اسٹار لگائے ایک فوجی میرے قریب آیا اور کرنل آنند اور انڈین ملٹری اٹیچی کہہ کر اپنا تعارف کروایا۔ جواباً میں نے آصف علی اور ریفیوجی کہا۔ کرنل آنند کو میں نے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن تعارف آج پہلی بار ہوا۔ کرنل آنند نشے میں چور تھا۔
मिस्टर आसिफ, यू आर एन एसेट्स फॉर पाकिस्तान। यानी मिस्टर आसिफ, तुम पाकिस्तान का सरमाया हो। कर्नल आनंद ने यह कहते हुए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं जवाबन कुछ कहना ही चाहता था कि कर्नल आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर बासु इज रियली नॉट हैप्पी विद योर गिफ्ट। यानी मेजर बासु तुम्हारे तोहफे से खुश नहीं। आई थिंक यू आर मिस्टेकन। आई नेवर सेंट एनी गिफ्ट टू बासु। मैंने कहा कि मेरे ख्याल में तुम्हें मुगालता हुआ है। मैंने बासु को कोई तोहफा नहीं भेजा। मैंने उस शराबी कर्नल से पीछा छुड़ाते हुए कहा, नो नो, we Indians are never mistaken. In 1967, we choose two persons from your country, one from East and one from West Wing. We worked on them and they fulfilled our desires much more than our expectations. So you understand, Mr. Asif, that we are never mistaken. नहीं नहीं, हम भारतीय कभी धोखा नहीं खाते। सन 67 में हमने तुम्हारे मुल्क के मशरकी और मगरबी बाजुओं से एक एक आदमी चुना, उन पर मेहनत की और उन्होंने हमारी उम्मीदों से बढ़कर हमारी ख्वाहिशात की तकमील की। मिस्टर आसिफ, हम कभी मुगालते का शिकार नहीं हुए। कर्नल आनंद को मैं ऐसे मौजू जवाब दे सकता था कि उसका सारा नशा हिरन हो जाता, लेकिन ये पाकिस्तान की तकरीब थी और मैं बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने कर्नल आनंद से हाथ मिलाते हुए कहा, well, if you insist, I agree that I sent the gift to Major Basu. I think that he is not an art-loving person. As a token of gesture, next time I will send you a gift and I am sure that you will definitely like it. यानी अगर तुम इसरार करते हो तो मैं मान लेता हूं कि बासु को तोहफा मैंने ही भेजा था। मेरे ख्याल में वो फनकाराना जहन नहीं रखता। अगली बार एक तोहफा मैं तुम्हें भेजूंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। ये कहकर मैं तकरीब से चला आया। मदहोश कर्नल आनंद फटी हुई आंखों से मेरी बात सुन रहा था। अजली बुजदिल हिंदुओं ने चालाकी से हमारा मुल्क तो दो लख्त कर दिया था, लेकिन एक पाकिस्तानी मुसलमान की खरी बातें सुनकर ये सेलिब्रेटेड कर्नल इतना खौफजदा हो गया कि उसके तमगे तक कांपने लगे। हमारी सारी गुफ्तगू अंग्रेजी में हुई थी और दूसरे तमाम वाकयात की तरह यह भी मुझे हर्फ बा हर्फ याद है। जिस तरह भारत में डीएमआई वालों के दिए हुए जख्मों के निशान आज भी मेरे जिस्म पर वाज़ह तौर पर मौजूद हैं, उसी तरह गुजरे हुए तमाम वाकयात और उनकी तफसील भी मेरे जहन पर नक्श है। योम पाकिस्तान की तकरीब में कर्नल आनंद से मुलाकात हुए 5वां दिन था। मैं दोपहर को कॉफ़ी शॉप में अकेला बैठा था और मुझसे 3-4 टेबल परे मेरे चीनी दोस्त बैठे हुए थे। अचानक किसी ने मुझे मेरे असली नाम से पुकारा। अपना नाम सुनकर मैं चौंक तो उठा, लेकिन कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर कॉफ़ी पीने में मशगूल रहा। जब दोबारा नाम पुकारे जाने पर भी मैंने कोई ध्यान न दिया, तो चंद लम्हों बाद मुझे अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वो कर्नल आनंद था। मैं इखलाकन उससे उठकर मिला। चंद रस्मी कलिमात के बाद मैंने उसे अपने साथ बैठने की दावत दी, तो उसने कहा कि मैं उसके टेबल पर आ जाऊं, क्योंकि वहां उसके 2 साथी बैठे हैं। मैंने जवाब दिया कि उसके साथियों के लिए मेरे टेबल की बाकी कुर्सियां हाजिर हैं। आनंद ने ये कहते हुए कि तुम बहुत जिद्दी हो, अपने दोनों साथियों को जो हमारी तरफ ही देख रहे थे इशारे से बुलाया। वो दोनों मेरी टेबल पर आए तो मैंने उन्हें खुशामदीद कहा। कर्नल आनंद ने उनका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मेजर बासु हैं, सेकंड मिलिट्री अटैची, और ये कैप्टन मान, थर्ड मिलिट्री अटैची हैं, और ये हैं मिस्टर, मेरा असली नाम। ओह, मुझे अफसोस है। ओ आई एम सॉरी, ये मिस्टर आसिफ अली हैं। मैंने उन्हें बैठने की दावत दी और उनके लिए कॉफ़ी मंगवाई। मेजर बासु बंगाली और शक्ल से ही मुतासिब लगता था। कैप्टन मान नौजवान और मोना सिख था। हम खामोशी से कॉफ़ी पीने लगे। बड़ा अजीब मंजर था। एक दूसरे के जानी दुश्मन एक दूसरे के खतरनाक इरादों को जानते हुए भी एक ही टेबल पर इस इंतजार में बैठे थे कि गुफ्तगू का आगाज दूसरा करे। इस खामोशी को आखिरकार मेजर बासु ने तोड़ा। मेरा असली नाम लेते हुए वो बोला, क्या तुम समझते हो कि इस किस्म की हरकतों से, जैसे तुमने चंद रोज पहले लाश के साथ चिट लगाकर की, हमें खौफजदा कर दोगे? मैंने जवाब दिया, मेजर बासु, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा नाम आसिफ अली है और मैं गलत नाम से पुकारे जाने को पसंद नहीं करता। दूसरी बात कि लाश के साथ तुम्हारे नाम की चिट लगी थी, तो इस बारे में तुमको सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये मेरा असूल है कि मैं तहाइफ कबूल नहीं करता और उन्हें भेजने वालों को वापस कर देता हूं। तुमने एक तोहफा मेरी निगरानी के लिए भेजा था। अपने असूल के मुताबिक मैंने तुम्हारा तोहफा तुम्हें लौटा दिया। लौटाने के अमल में सिर्फ यही फर्क पड़ा कि उसकी सांस बंद हो गई। तुमने हमें बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। हम जब चाहें तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं।
मेजर बासु ने झल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने कहा, हकीकत यह है कि तुमने भी मुझे बहुत अंडर एस्टीमेट किया है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी यहीं बैठे बैठे खत्म कर सकता हूं। मेजर बासु ने बेयकीनी की कैफियत से दो चार होते हुए मेरे चीनी दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन दो तीन चीनी लोगों के साथ तुम हमारा मुकाबला करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, मेजर बासु, मैं तो समझता था कि बंगाली दिमाग के बड़े तेज और होशियार होते हैं, लेकिन अब मुझे इस ख्याल पर नजरसानी करनी पड़ेगी। मैं और ये चीनी तो महज नुमाइशी तौर पर तुम्हारे सामने हैं। मुझे यकीन है कि भारत में मेरे क़याम, डीएमआई के हाथों गिरफ्तारी, फरार और मुंबई में मेरी कार्रवाइयों के मुतल्लिक तुम जानते होगे। खटमंडू में तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही हो रहा है। गोरखपुर का हवाई अड्डा क्या मैं अकेले तबाह कर सकता था? मैं तो डीएमआई के सेल में था। फिर बैरूनी दीवार किसने उड़ाई? वो दो गार्ड्स जिन्हें हलाक करके मैं फरार हुआ था, किसने उनके हाथ पकड़े और मुंह बंद किए ताकि उनकी आवाज ना निकल सके? किन के साथ मेरे टाइमिंग सेट थे, जिनकी गाड़ियां मुझे लेने के लिए बैरूनी दीवार के साथ खड़ी थीं? मेरी तो टांग जख्मी थी। किसने मुझे सहारा देकर दीवार पर चढ़ाया? मैं फरार के बाद कहाँ रुपोश रहा? खटमंडू में वो कौन थे जिन्होंने मुक्ति बाहिनी वालों को तलाश किया और मरघट पहुंचाया? मेजर बासु, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे ही आदमी डीएमआई में और तुम्हारे आर्मी, नेवल और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में हमारे पेरोल पर हैं। तुम्हारे सिफारत खाने की कोई बात हमसे पोशीदा नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फैमिली मेंबरों के नाम, उम्रें और तालीम के मुतल्लिक भी सब कुछ बता दूं। कहो तो तुम्हारे ड्राइंग रूम के फर्नीचर की तफसील भी तुम्हें बता दूं। मुझे यह भी इल्म है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे वालदैन का नाम क्या है। मैंने तुम्हारे जिस एजेंट को तोहफे में तुम्हें वापस भेजा है, उसके मुतल्लिक मुझे कोई ख्वाब नहीं आया था। तुम्हारे सिफारत खाने में भी 3 आदमी हमारे पेरोल पर हैं, जो हमें पल पल की खबरें देते हैं। मैं तो एक मामूली कारकुन हूँ, और ये चीनी मेरे मुहाफिज हैं, और सिर्फ हम ही तुम्हारे सामने हैं। हम तो उन डमी जहाज़ों की तरह हैं जो फौजी हवाई अड्डों पर हमला आवरों को धोखा देने के लिए पेंस में रखे जाते हैं। यहाँ मुझे और मेरे चीनी मुहाफिजों को हलाक करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इस वक्त भी कम से कम 20 आंखें तुम्हें देख रही और मेरे इशारे की मुंतजिर हैं। भारत और खटमंडू में हमारी जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई हैं। 65 में हम तुमसे आमने सामने मर्दाना वार लड़े, और तुमने देख लिया कि असली की बरतरी 5 गुना ज्यादा नफरी और बगैर ऐलान के रात के पिछले पहर अचानक हमला करने के बावजूद तुम्हारी बहादुर फौज 17 रोज में बॉर्डर से सिर्फ 14 मील का फासला भी तय करने में नाकाम रही, और तुम्हारे कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी की लाहौर जिमखाना में छोटा पैग पीने की हसरत दिल में ही रह गई। उस जंग के दौरान तुम पाकिस्तान से इतने खौफजदा थे कि दिल्ली से अपना दारुल खिलाफा इलाहाबाद मुंतकिल कर दिया। यूएनओ में तुम्हारा नुमाइंदा बार बार दुहाई देता रहा कि हम अभी और इसी वक्त जंग बंद करने को तैयार हैं। मुआहिदा ताशकंद के वक्त हमारे सदर अयूब खान से हाथ मिलाते वक्त तुम्हारे वजीर आजम लाल बिहारी शास्त्री को खौफ से दिल का जानलेवा दौरा पड़ा। सन 65 की जंग के बाद तुम्हारी वजीर आजम इंदिरा गांधी ने तुम्हारी वजारत खारजा के सेक्रेटरी डीपी धर को खसूसी तौर पर स्पेन भेजा कि वो लाइब्रेरियों में पुरानी किताबें खंगाले और इन मुसलमानों के जवाल के असबाब मालूम करे, जिन्होंने स्पेन पर 800 साल धड़ल्ले से हुकूमत की। डीपी धर की रिपोर्ट की रोशनी में तुमने अपनी हिकमत अमली बदली और पाकिस्तान के दोनों बाजुओं में ऐसे गद्दार ढूंढे जो फौरी माली लालच और इक्तदार के वादे पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गए। सन 71 में जब हम खाना जंगी को ख़त्म करने में मसरूफ थे, तो तुम्हारी हुकूमत ने मौका गनीमत जानते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। ये हमारी फौजी नहीं बल्कि सियासी शिकस्त थी, जिसमें गद्दाराने वतन ने भरपूर हिस्सा लिया। हमारी सफ़ों में मीर सादिक और मीर जाफर जैसे गद्दार हमेशा शामिल रहे हैं, जिनकी वजह से ही हमें हजीमत उठानी पड़ी। हम तो मैदानों, पहाड़ों, दरियाओं और सहराओं में लड़ने वाले थे, लेकिन तुम्हारे महकमा जासूसी ने हमारे मुल्क में ना सिर्फ गद्दारों से राब्ता किया, बल्कि यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के रूप में अपने जासूस भेजे, जिन्होंने तुलबा के नापुख्ता जहनों की ब्रेन वाशिंग करके वतन से गद्दारी पर उकसाया। अब हमने भी तुम्हारा तरीका अपना लिया है। सारे भारत में बिखरे हुए हमारे हजारों तरबियत याफ्ता जासूस अपना काम निहायत खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। भारतीय मुसलमान जहनी और दिली तौर पर हमारे साथ हैं, वो भारतीय आबादी का 5वां हिस्सा हैं, और तुम ना तो उन सब को जेल में डाल सकते हो और ना ही ख़त्म कर सकते हो।
ہم جو بھی کام کرتے ہیں دل و جان سے کرتے ہیں۔ میری طرف ہی دیکھو، 3.5 سال سے زیادہ وقت میں نے بھارت میں گزارا اور درجنوں مشن کامیابی سے انجام دیے۔ ڈی ایم آئی والے مجھے میرے ہی ایک ہم وطن غدار کی وجہ سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تو مجھ سے ایک لفظ تک نہ اگلوا سکے، الٹا ان کے 2 گارڈز مارے گئے۔ کھٹمنڈو میں تم میری کارکردگی سے واقف ہو، 20 سے زیادہ مکتی باہنی والے اور غدار ہم نے ہلاک کیے۔ یہاں تم پر ہماری پہلی ضرب ہے اور تم نے اب تک اس کا کیا جواب دیا؟ ہماری ٹیم یہاں پر بہت مربوط اور طاقتور ہے۔ میں نے یہ سب باتیں تمہیں صرف اس لیے بتائی ہیں کہ تم کسی مغالطے کا شکار نہ رہو اور بھول کر بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس کا خمیازہ تمہیں بہت بڑی قیمت دے کر اٹھانا پڑے۔ ہندو یا مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، اسے ہلاک کرتے وقت ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن تم نے ان ہلاکتوں کو ہماری مجبوری بنا دیا ہے۔ تم یہاں پر اپنی جاسوسی کی کارروائی سے باز آ جاؤ تو ہم بھی تمہیں تحفے بھیجنے بند کر دیں گے۔ اپنے چینی دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، ان کے متعلق مجھ سے زیادہ تو تم جانتے ہو۔ سن 1962 کی جھڑپ میں تم ان سے خوفزدہ ہو کر محاذ چھوڑ کر اس طرح بھاگے تھے کہ تری پورا سے اپنی سرکاری فائلیں اور خزانہ تک نہ اٹھا سکے اور نہ ہی انہیں نظر آتش کر سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ تمہارے سامنے صرف یہ 2 ہیں، لیکن ان کے سینکڑوں ہم وطن اور ہزاروں نیپالی یہاں پر ہمارے دستے بازو ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ان سفارتی نمائندوں کے سامنے میں نے خاصی غلط بیانی کی، خصوصاً اپنے وطن کے محکمہ جاسوسی اور نیپال اور بھارت میں اس کی بالادستی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ میری گفتگو سے یہ اس حد تک سراسیما ہو جائیں کہ انہیں اپنے چاروں طرف پاکستانی جاسوس ہی نظر آئیں۔ اپنے سفارت خانے، ڈی ایم آئی، تینوں افواج کے دفاتر میں بھی انہیں پاکستانی جاسوس دکھائی دیں۔ انہیں میری باتوں کا یقین اس لیے آ گیا ہوگا کیونکہ کھٹمنڈو میں میرے آنے کے بعد 20 سے زیادہ افراد کی پراسرار موت کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھ رہے تھے، اور ان میں سے 3 جرمنوں کو چھوڑ کر باقی سارے بھارتی ایجنٹ تھے یا پاکستان کے غدار۔ میری بات ختم ہوئی تو یہ تینوں منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کے چہروں سے پریشانی اور خوف صاف عیاں تھا اور میں اس منظر سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے کسی کا یہ مقولہ یاد آ گیا کہ چوہے کو اگر جرنل کی وردی پہنا کر بہادری کے تمغوں سے لاد دو، وہ پھر بھی کبھی بلی کا سامنا نہیں کرے گا۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں میرے قیام کے دوران آج پہلی بار مجھے ایسا موقع ملا تھا کہ میں بھارتی فوجی افسران کے ساتھ، جو میری حقیقت سے آگاہ تھے، پوری آزادی کے ساتھ گفتگو کروں اور آئینے میں ان کا اصل چہرہ انہیں دکھا سکوں، اور اس کوشش میں اپنا پورا زور بیان صرف کر چکا تھا۔ میری یہ کوشش اس حد تک کامیاب رہی کہ کیپٹن مان نے جب ایک بار مجھے ٹوکنا چاہا تو میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، کیپٹن، کیا تمہاری اکیڈمی اس حد تک ناقص ہے جہاں تمہیں یہ بھی نہیں سکھایا گیا کہ جب 2 سینئرز بات کر رہے ہوں تو جونیئرز کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے؟ میری بات سن کر کیپٹن مان کو تو ایسی چپ لگی کہ اس سٹنگ کے دوران وہ ایک لفظ تک نہ بولا، صرف رخصت ہوتے ہوئے گڈ بائی کہا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد خاصی دیر تک یہ تینوں چپ رہے۔ ان کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ میں پوری طرح ان پر غالب آ چکا ہوں۔ اس خاموشی کو بالآخر کرنل آنند نے توڑا۔ مسٹر آصف، ہمیں آج پہلی بار آپ کی زبانی معلوم ہوا کہ گورکھپور کے ہوائی اڈے کی تباہی میں بھی آپ شامل تھے۔ مجھے آپ کا رینک تو معلوم نہیں، لیکن میں آپ کی دلیری اور جرت پر آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آئی ٹیک آف مائی ہیٹ آن یور بریوری اینڈ کریج۔ غیر ارادی طور پر ہماری آج کی پہلی سیٹنگ میں ہی کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے اپنی اس دلی خواہش کا اظہار ضرور کروں گا کہ میں آپ سے ایک بار نہیں بلکہ بار بار ملنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہماری آئندہ ملاقاتیں دوستانہ ماحول میں ہوں گی۔ میجر باسو ابھی تک ہم پنجابیوں کی یگانگت اور وسعت قلب کو نہیں سمجھ سکا۔ جس طرح بارڈر کی لائن ہوا اور بادلوں کو آنے جانے سے نہیں روک سکتی، اسی طرح ہم پنجابیوں کی آپس میں محبت کے جذبے کو بھی تقسیم نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر کرنل آنند اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی میجر باسو اور کیپٹن مان بھی کھڑے ہو گئے۔ سب نے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں محبت کی گرمی نہیں بلکہ غصے اور بدلے کی آگ کی تپش تھی۔ واپس جاتے ہوئے وہ کافی شاپ اور لابی میں چاروں جانب اور اوپر کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے اچانک کہیں سے گولیاں چلیں گی اور انہیں چھلنی کر دیں گی۔ کرنل آنند فوجی تھا، لیکن سفارت خانے کے ماحول نے اسے سیاسی زبان سکھا دی تھی، جس میں جھوٹ اور تضا کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔
اگلے روز میں نے اس ملاقات کے بارے میں مفصل رپورٹ لکھ کر اور اس کی 3 کاپیاں بنوا کر ایک اپنے سفیر کو دی اور دوسری پر اس سے وصولی کے دستخط کروا لیے۔ اصل رپورٹ میں نے اپنے محکمے کو بھیجنے کے لیے اور تیسری کاپی اپنی فائل کے لیے رکھ لی۔ مجھے اپنے سفیر پر کبھی بھی اعتماد نہیں ہوا، کیونکہ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سفارتی اور سیاسی مبہم زبان میں ہوتا تھا، جس سے میں بے حد الرجک تھا۔ کھٹمنڈو کا موسم تیزی سے بدل رہا تھا۔ تکلیف دہ سردی اب خوشگوار خنکی میں بدل چکی تھی۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کے ذریعے اپنے کمروں کی دونوں کھڑکیوں پر مضبوط گرل اور جالی لگوا لی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں اپنے کمرے کو دستی بم کے حملے سے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ میرے فلور پر باہر سے پسٹل یا رائفل سے حملہ کرنا تو ناممکن تھا، لیکن دستی بم کارگر ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ احتیاطی تدبیر بھی میں نے مریم کی ضد سے مجبور ہو کر کی تھی۔ مہاجروں کے لیے افغان ایئر کے جہازوں کا حتمی شیڈیول بھی آ گیا۔ پہلا جہاز 10 اپریل کو اور پھر باقاعدگی سے ہفتے میں 2 پروازیں آنی تھی۔ پہلی پرواز پر جانے والے مہاجر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ پاکستانی سفارت خانے میں گہما گہمی بہت بڑھ چکی تھی۔ مہاجروں نے میرے پاس بھی ٹولیوں کی شکل میں آنا شروع کر دیا۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ میں اپنے اثر و رسوخ سے سفارت خانے کی جاری کردہ لسٹ میں ان کے نام لکھوا سکتا ہوں۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ سفارت خانے میں میرے اثر و رسوخ کا یہ عالم ہے کہ میرے سفارشی مہاجروں کو تو شاید آخری فلائٹ پر بھی جگہ نہ دی جائے۔ ان مہاجروں میں بہت سے ایسے بھی تھے جو مہینوں نہیں بلکہ برسوں سے یہیں مقیم تھے۔ جب وہ آئے تھے تو رجسٹریشن کے وقت اگر ان کے افراد خانہ کی تعداد 4 تھی تو اب وہ 4 کے 5 یا 6 ہو چکے تھے۔ اپنی غفلت یا سفارت خانے کی سرد مہری کے باعث وہ نو مولودوں کی رجسٹریشن نہ کروا سکے اور سفارت خانے نے اسی کو بنیاد بنا کر انہیں اب تک کھٹمنڈو میں روک رکھا تھا۔ بعض مہاجروں کو کھٹمنڈو کی پرامن زندگی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے وہیں مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا، اور جتنے عرصے تک نیپال حکومت نے انہیں پاکستان جانے پر مجبور نہ کیا، وہ کھٹمنڈو میں ہی مقیم رہے۔ میں نے بزرگ شاعر سے، جو اب ماشاءاللہ عیالدار ہو چکے تھے، اور محسن سے پوچھا کہ اگر وہ چاہیں تو میں شروع کی چند پروازوں میں ان کے جانے کا انتظام کر دوں۔ محسن نے تو صاف انکار کر دیا۔ بزرگ شاعر نے شرماتے ہوئے کہا کہ بیگم امید سے ہیں، اس لیے بچے کی پیدائش کے بعد ہی وہ پاکستان جائیں گے۔ ان دونوں کے انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ پاکستان پہنچنے کے بعد انہیں اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ یہاں کھٹمنڈو میں کوئی اور نہ سہی، مجھ پر انہیں یہ یقین تو ضرور تھا کہ میں ان کی دیکھ بھال اور ضروریات کا خیال رکھوں گا۔ میں نے ان دونوں کے لیے پاکستان پہنچنے کے بعد کی فوری ضروریات کے لیے 10,000 روپے مریم کے والد کے پاس جمع کروا دیے، اور ان دونوں کو بھی بتا دیا کہ پاکستان روانگی سے پہلے وہ یہ رقم حاصل کر لیں۔ میں نے یہ انتظام اس لیے کیا تھا کہ میں خود اپنے متعلق کوئی بات بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا۔ اچانک ہی میری پاکستان واپسی کا حکم بھی آ سکتا تھا، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ میں دشمنوں کی اندھی گولیوں کا نشانہ بن جاتا۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بھی ہر 10-15 روز بعد فون پر بات چیت ہوتی تھی۔ میں اپنے محکمے کو بھیجی جانے والی ہر ڈاک میں اپنے گھر والوں کے لیے خط ضرور بھیجتا تھا، جن کا جواب بھی اسی ذریعے سے مجھے ملتا تھا۔ مجھے ملنے والے خطوط کا کچھ حصہ ہمیشہ سیاہی سے مٹا ہوا ہوتا تھا۔ پاکستانی مہاجروں کی دیکھا دیکھی میں نے بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک کئی خط ڈائریکٹ اپنے گھر بھیجے تھے، جن کا کوئی بھی جواب مجھے موصول نہ ہوا۔ ایک روز خلاف معمول دن کے 10-11 بجے محسن میرے ہوٹل آیا۔ اس نے بتایا کہ تمام غیر ملکیوں کے خطوط بڑے ڈاک خانے میں ایک میز پر رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں سے سب اپنے اپنے خط چھانٹ کر لے جاتے ہیں۔ رجسٹرڈ خط بھی ڈاک خانے کے ایک کلرک کے پاس ہوتے ہیں، جو رجسٹریشن کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ آج جب وہ اپنا رجسٹرڈ خط لینے اس کلرک کے پاس گیا تو اس کے پاس آصف علی کے نام 4 خط تھے، اور مجھے یہی بتانے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ میں فوراً ہی تیار ہو کر محسن کے ساتھ ڈاک خانے پہنچا اور 4 بھاری بھرکم خط وصول کیے۔ اسی تیزی سے میں اپنے ہوٹل میں واپس پہنچا۔ پردیس میں کٹھن حالات میں زندگی گزارنے والے کو گھر سے خط ملنے سے جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اس سے سامعین بخوبی واقف ہوں گے۔ میں نے محسن کو رخصت اور اپنے کمرے میں جا کر خط جیب سے نکالے۔ میں اپنی والدہ اور بیوی کی تحریر کو بخوبی پہچانتا تھا۔ 2 خط میری والدہ کے اور 2 بیوی کے تھے۔ میں نے پہلے والدہ کے خط کھولے۔ دونوں خطوں میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ یہ شکوے تھے کہ میں واپس کیوں نہیں آتا۔ میرے لڑکے شجاع کے متعلق لکھا تھا
کہ وہ واکر کے ذریعے بہت جلد بغیر سہارے کے چلنے لگ گیا تھا، اور اب اکثر پوچھتا ہے کہ میرے ابو کہاں ہیں۔ والدہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی ایسی ہی مجبوری ہوگی جس کے باعث میں اتنے سالوں سے گھر نہیں آیا۔ ان کے اس فکرے سے میری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے کہ جلد واپس آنے کی کوشش کرو، کہیں تمہیں سینے سے لگانے کی حسرت لیے ہی میں قبر میں نہ چلی جاؤں، اور پھر جب تم آؤ تو رو گے تم مزار پر، روئیں گے ہم مزار میں والی بات نہ ہو۔ سامعین، میری یہ ذاتی باتیں گو کہ میری آپ بیتی سے ڈائریکٹ تعلق تو نہیں رکھتی، لیکن ان ڈائریکٹ تعلق ضرور ہے، جس کا انتہائی مختصر الفاظ میں ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میری والدہ اپنے زمانے کی میٹرک اور اردو اور فارسی یکساں روانی سے بولتی اور پڑھتی تھیں۔ وہ انتہائی حساس اور شوہر پرست تھیں۔ ان کی انہی صفات کے باعث میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی زندگی میں ہی ان کے نام منتقل کر دی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری والدہ نے بھی اپنے شوہر کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائی، اور شہر کی رہنے والی اس خاتون نے میرے والد کے انتقال کے بعد پورے 34 برس ہمارے گاؤں میں گزارے، اور میرے ہمراہ ہونے کے سوا کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا اور میرے والد کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ میرے پاس ابھی تک وہ خطوط موجود ہیں جو میرے والد اور والدہ ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے۔ ان کے خطوط کا آدھے سے زیادہ حصہ تو حافظ اور اقبال کے اشعار سے بھرا ہوتا تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی کے خطوط کھولے تو پہلا مژدہ تو یہ پڑھا کہ اس نے گھر میں اپنا چولہا الگ کر لیا ہے۔ میرا تمہاری ماں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اور آئندہ اپنی تنخواہ مجھے علیحدہ بھیجنے کا انتظام کرو۔ جب میں خط کے ان الفاظ پر پہنچا جہاں میری بیوی نے میری والدہ کو بڑھیا کہہ کر مخاطب کیا تھا، تو مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا، اور بغیر پڑھے میں نے اس کے خطوط پھاڑ دیے۔ میری والدہ کے متعلق ایسے گھٹیا الفاظ والے خطوط میں پڑھنا تو کجا، اپنے پاس رکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ جیسا کہ میں شروع کی اقساط میں عرض کر چکا ہوں کہ سکوت ڈھاکہ کے وقت میں تربیلا ڈیم بنانے والی غیر ملکی کمپنی تربیلا جوائنٹ وینچر میں بحیثیت پی آر او یعنی پبلک ریلیشن آفیسر ملازم تھا، اور میں نے خود اپنے حساس محکمے کو اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اس انتہائی خطرناک کام کے لیے والنٹیئر کرنے میں اگر 80% وجہ میری اپنی وطن سے محبت اور شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تھی، تو 20% وجہ گھر کی بے سکونی اور اس کا کوئی حل نہ ملنے پر اس سے فرار حاصل کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان واپسی کے بعد میں نے صرف چند ماہ بمشکل گھر میں گزارے، 2 سال پشاور میں ملازمت اور ایک دوسرے مشن میں صرف کیے، پھر 7 سال سے زیادہ عرصہ سعودی عرب اور 8 سال سنگاپور میں رہا، اور ان 17 سالوں کے دوران میں مجموعی طور پر صرف 5 ماہ گھر میں رہا۔ میں جب بھی گھر آیا غیر ملکی سامان اور تحفے تحائف سے بھری ہوئی ویگن لایا، اور ہمیشہ ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوا، لیکن وقت سے پہلے واپس جاتے ہوئے میری آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے تھے، اور زبان پر دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کا عہد جسے میں اپنی والدہ کی آہوزاری کے باعث کبھی پورا نہ کر سکا۔ آئندہ سے کئی روز کوئی خلاف معمول بات نہ ہوئی۔ میرے صبح شام بھی خاموشی اور روزمرہ کی مصروفیت میں گزرے۔ میرے پاس حاجی مستان اور یوسف پٹیل کی بھیجی ہوئی رقم میں سے ابھی خاصے روپے موجود تھے۔ اس رقم میں سے میں نے پاکستان جانے والی ہر فیملی کو 3,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ یہ بہت کم رقم تھی، لیکن پاکستان پہنچتے ہی ان کو فوری مالی پریشانیوں سے بچا سکتی تھی۔ میرے سامنے صرف ایک مشکل تھی۔ پاکستان میں بھارتی کرنسی کا لین دین سختی سے ممنوع تھا، اور نیپالی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ کھٹمنڈو میں امریکی ڈالر بلیک میں بہت اونچے داموں ملتے تھے۔ حکومت پاکستان اور میرے محکمے کے لیے بھارتی کرنسی خاصی کشش رکھتی تھی۔ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کے اخراجات کے لیے حکومت پاکستان اور امریکی ڈالرز بھیجتی تھی، اور ان میں نیپال میں ہمارا سفارت خانہ بھی شامل تھا۔ حکومت پاکستان کو تو اس نہایت معمولی بھارتی کرنسی سے دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں نے جب اپنے محکمے کو اپنی ڈاک میں 15 لاکھ بھارتی کرنسی بھیج کر یہ لکھا کہ اس کے عوض 15 لاکھ روپے پاکستانی مجھے بھیج دیں، تو واپسی ڈاک میں ہی پاکستانی کرنسی مجھے مل گئی۔ بھارت میں رہائش کے دوران مجھے بخوبی علم ہو چکا تھا کہ میرا محکمہ بھارت میں کام کرنے والے اپنے متعدد گروپس کو جو بھارتی کرنسی بھیجتا تھا، اور جو روپیہ بھارت میں ہمدردوں سے یہ گروپ حاصل کرتے تھے، ان سب کی ادائیگی پاکستان کے قیمتی زر مبادلہ کے ذخائر سے امریکی ڈالر اور برٹش پاؤنڈ میں کی جاتی تھی۔
یہ پاکستانی روپیہ ملنے سے 500 مہاجر خاندانوں کے لیے زاد راہ کا انتظام ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق افغان ایئر لائن کے فلائٹ شیڈول میں 500 سے کم ہی مہاجر خاندان اس سیزن میں پاکستان جا سکتے تھے۔ مریم اور میں نے 500 لفافوں میں 3,000 روپے رکھے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہر فلائٹ سے پہلے ایئرپورٹ پر ہم یہ لفافے جانے والے مہاجروں کو بطور تحفہ دیں گے، اور پہلے سے کسی کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے۔ نئے مہاجروں کی آمد بھی ابھی جاری تھی، اگرچہ اس میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ ابھی فلائٹس شروع نہیں ہوئی تھیں، اور یہ اپریل کی غالباً 4 یا 5 تاریخ تھی۔ میں حسب معمول مریم کے گھر سے واپس آیا تو میرے ہوٹل کی کافی شاپ میں اسرائیلی جاسوسہ میری منتظر تھی۔ ریسیپشن سے مجھے اس کے متعلق پتہ چلا۔ وہ کافی شاپ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، سر پر رنگ برنگی پٹیاں باندھے، گلے میں بڑے منکوں کے ہار پہنے اور چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیریں لگائے اس نے خود کو پہچانے نہ جانے کی کافی حد تک کامیاب کوشش کی تھی۔ میں اس کی ٹیبل پر گیا اور اس کی آمد کی وجہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بولی، میرے پاس بہت کم وقت ہے، میں سب سے چھپ کر یہاں پہنچی ہوں۔ بھارتی سفارتکاروں نے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے مدد مانگی ہے۔ ہمارے 2 ایجنٹ آئندہ 2-3 روز میں امریکیوں کے بھیس میں تمہارے ہوٹل میں ٹھہریں گے اور تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان کے پاس اسلحے کے علاوہ بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فلم کا ایک رول مجھے دیا۔ اس رول میں ان کی کئی تصویریں ہیں جو میں نے خفیہ طور پر اپنے سفارت خانے میں اتاری ہیں۔ میں اپنے سفارت خانے سے سیدھی یہیں آئی ہوں، فلم کو دھلوا لینا۔ تمہارے احسان کا سارا نہیں تو کچھ بدلہ تو میں نے اتار دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی اور سینڈوچز کا بل تم ادا کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور نشے میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہرے راما ہرے کرشنا کا جاپ کرتی ہوئی ہوٹل سے باہر جا کر اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے لیے کافی منگوائی اور خاصی دیر تک وہیں بیٹھا اس اسرائیلی لڑکی کے کردار کے متعلق سوچتا رہا۔ اپنے وطن اور قوم کے لیے جاسوسی کرنا اس کا پیشہ تھا، بالکل میری طرح، لیکن ہم دونوں اپنے پیشوں کے علاوہ انسان بھی تو تھے، اور انسانی ہمدردی کے تحت احسان کرنا اور احسان کا بدلہ چکانے کا جذبہ دوسرے انسانوں کی طرح ہماری فطرت میں بھی شامل تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس جذبے سے عاری نہیں۔ کتے سے لے کر ہاتھی اور چڑیا سے لے کر باز تک سب جانوروں اور پرندوں میں یہ جذبہ موجود ہے۔ صرف بتوں کے پجاری ہندوؤں میں ہی مسلمانوں کے خلاف اس قدر بغض اور عناد بھرا ہوا ہے جس نے ان میں اس جذبے کی حس ہی ختم کر دی ہے۔ اگلے روز میں نے محسن کو یہ فلم رول دیا جسے ڈیولپ اور پرنٹ نکلوا کر وہ شام کو آ گیا۔ دونوں اسرائیلی ایجنٹوں کی 6 واضح تصاویر تھیں۔ محسن کو ان کے بارے میں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ اپنی غیر معمولی حرکات اور خود پر قابو نہ رکھ سکنے کی وجہ سے ان اسرائیلیوں کو چوکنا کر دیتا، اور بیچاری اسرائیلی جاسوسہ مفت میں ماری جاتی۔ مریم کی محبت، خلوص اور میری سلامتی کے لیے اس کے متفکر ہونے کے باعث میں اس کے سامنے اتنا بزدل بن گیا تھا کہ میں نے اس نئی آفت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی لباس پہننے، اردو سیکھنے اور ہر روز مستقبل کے پلان بنانے کے باوجود اس کے چہرے کی شادابی کم ہو رہی تھی۔ میں جب بھی مستقبل کے متعلق اس سے باتیں کرتا، وہ خلاؤں میں گھورنے لگتی، جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہ ہو، اور وہ خلاؤں میں کسی سے میری باتوں کی تصدیق چاہتی ہو۔ اسرائیلی لڑکی کے مطابق دونوں اسرائیلی جاسوس مسلح تھے اور ان کے پاس بے ہوش کرنے والی گیس بھی تھی۔ میں نے اس جنگی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ kill your enemy before he kills you، دشمن کو اس سے پہلے ہلاک کر دو کہ وہ تمہیں ہلاک کرے، خود پہلے حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ جس دن انہوں نے ہوٹل میں چیک ان ہونا تھا اسی رات میں نے انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سائنائڈ والے میرے سلنڈر مریم کے پاس تھے اور اسے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے چینی دوستوں کو سمجھایا کہ مجھے ان کا ایک اور گیس سلنڈر درکار ہے اور وہ مریم کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ وہ گیس سلنڈر لے آئے۔ گیس ماسک پہلے ہی میرے پاس موجود تھی۔ اپنی طرف سے مکمل تیاری کر کے اور منصوبے کو آخری ٹچ دے کر میں نے اسرائیلی جاسوسوں کا انتظار شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے روز کے معمولات میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ 2 دن بعد میں نے ان اسرائیلیوں کو کافی شاپ میں بیٹھے دیکھا۔ میں ان کے قریب ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کافی کا آرڈر دے کر سگریٹ نکالا۔ جیبوں میں ماچس تلاش کرنے کے بعد ان کے پاس گیا اور ماچس مانگی۔ سگریٹ سلگا کر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف آصف علی نام سے کروایا۔
اور انہیں بتایا کہ میں پاکستانی مہاجر ہوں اور گزشتہ کئی ماہ سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ امریکن ٹورسٹ ہیں اور آج ہی اس ہوٹل میں آئے ہیں۔ اپنے شکار کو اپنے اتنے قریب پا کر انہوں نے مجھے اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ویٹر میری آرڈر دی ہوئی کافی اسی ٹیبل پر لے آیا۔ میں نے بلا جھجک یہ کافی پی۔ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ کا اس لیے احتمال نہیں تھا کیونکہ اس کا آرڈر میں نے اپنی ٹیبل سے دیا تھا۔ اسرائیلی سفارتکاروں نے محض خانہ پوری اور بھارتی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تھرڈ کلاس جاسوس بھیجے تھے۔ ان بظاہر امریکیوں کی انگریزی نہ تو امریکی تلفظ میں تھی اور نہ ہی امریکہ کے متعلق ان کی معلومات کسی پاکستانی اسکول کے طالب علم سے زیادہ تھیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تول بھی رہے تھے۔ ان کے متعلق میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ جاسوسی کے علم سے کافی حد تک نابلد صرف پیشہ ور قاتل تھے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد آج رات ہی ان کا کام تمام کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ ان سے رخصت ہو کر میں ریسیپشن پر چلا آیا اور ان امریکیوں کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا کمرہ میرے فلور پر ہی 15 نمبر تھا۔ میں حسب معمول شام کو مریم کے گھر گیا لیکن جلد ہی لوٹ آیا اور لابی میں بیٹھ کر مختلف رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں ان کے کمرے میں جاتا دیکھ لوں تو پھر اپنے کمرے میں جاؤں۔ رات 10 بجے کے قریب باہر سے واپس لوٹے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 20 منٹ کا وقفہ دے کر میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اپنا گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیوں والا ڈبہ چیک کیا۔ ہوٹل میں آتشی اسلحے کے استعمال سے 100% قتل کی واردات بنتی تھی۔ ٹھیک 11 بجے گیس ماسک لگا کر اور گیس سلنڈر ہاتھ میں لیے میں نے اپنے کمرے کی بتیاں بجھائیں اور دروازے سے باہر جھانکا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ میں بے آواز قدموں سے چلتا ان کے کمرے کے دروازے تک گیا اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، "ہو از دیئر؟" یعنی کون ہے؟ "ویٹر سر"۔ میں نے حتی الامکان اپنی آواز بدلتے ہوئے کہا۔ "ون میسج فار یو سر"۔ میں نے ویٹروں جیسی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ "ون مومنٹ"۔ اندر سے آواز آئی۔ میں بائیں دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا کیونکہ دایاں دروازہ پہلے کھلتا تھا۔ گیس سلنڈر میں نے اس طرح پکڑا ہوا تھا کہ گیس کے اخراج کے بٹن پر میری انگلی تھی۔ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے کوئی گیسٹ یا ویٹر اس فلور پر آ نہ جائے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک اسرائیلی ویٹر سے پیغام لینے کے لیے دروازے سے تھوڑا سا باہر نکل آیا۔ سامنے کسی کو نہ دیکھتے ہوئے اس نے بائیں طرف دیکھا جہاں میں کھڑا تھا۔ ماسک والا چہرہ دیکھ کر اسے فوری خطرے کا احساس ہوا۔ ادھر میں نے اس کے اپنی طرف دیکھتے ہی سلنڈر سے گیس خارج کرنے کا بٹن دبا دیا۔ بیک وقت دو کام ہوئے۔ گیس اس کے نتنوں میں گھسی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی میں نے اسے دھکا دے کر اندر پھینکا اور اسے پھلانگتے ہوئے دوسرے اسرائیلی کے بیڈ پر جا پہنچا۔ دروازہ کھلنے سے اب تک صرف 7-8 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے۔ دوسرے اسرائیلی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی خطرے کو بھانپتے ہوئے تکیے کے نیچے سے ریوالور اٹھانا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی میں اس کے چہرے پر گیس پھینک چکا تھا۔ وہ چند لمحے بستر میں ہی پھڑ پھڑایا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے پہلے دروازہ اندر سے لاک کیا اور دونوں کھڑکیاں کھول دیں تاکہ گیس نکل جائے۔ دروازے کے قریب پڑے اسرائیلی کی لاش کو میں نے اس کے بیڈ پر ڈالا۔ دونوں نے سلیپنگ سوٹ پہن رکھے تھے۔ میں نے ان کے ہینگروں پر لٹکے لباس، مختصر سامان اور بیڈز کے ساتھ جڑی سائیڈ ٹیبلز کی تلاشی لی۔ تکیوں کے نیچے سے 2 بھرے ہوئے ریوالور، سامان میں فالتو گولیاں، 2 سلنڈر اور دونوں کے بٹوے ملے جن میں امریکی پاسپورٹ اور تھوڑے سے ڈالرز تھے۔ دونوں کے بٹووں سے میری ایک ایک تصویر بھی ملی۔ یہ تصویریں اخباری نہیں بلکہ کیمرے سے کھینچی ہوئی تھیں۔ پس منظر میں انا پورنا ہوٹل تھا۔ کسی نے ہوٹل سے میرے باہر نکلتے وقت یہ تصویر اتاری تھی۔ میں نے کھڑکیاں بند کیں اور یہ سامان اٹھایا، کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلایا اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان کا سب سامان، اپنا پسٹل، گولیاں، زہریلی سوئیوں کا ڈبہ، سلنڈر اور گیس ماسک ایئر بیگ میں ڈالے اور دروازہ لاک کر کے نیچے لابی میں آ گیا۔ ہوٹل میں میری اس رات داخلے کی انٹری ہو چکی تھی، اس لیے ریسیپشن پر کسی کو بتائے بغیر میں آنکھ بچا کر ہوٹل سے باہر آ گیا اور وین لے کر سیدھا مریم کے گھر پہنچا۔ میری آمد کا سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے بیگ اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہوٹل میں مجھ سے 2 اسرائیلی جاسوس مارے گئے ہیں، وہ بیگ کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھ دے۔ مجھے فوری واپس ہوٹل پہنچنا ہے کیونکہ میری ہوٹل میں واپسی کی انٹری ہو چکی ہے۔ سارا واقعہ اسے کل تفصیلاً بتاؤں گا۔ مریم نے بھی مجھے اس وقت روکنا مناسب نہ سمجھا۔
میں اپنے ہوٹل واپس پہنچا، میری غیر حاضری کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ کافی شاپ میں کافی پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ میری ذہنی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ دشمن کو مارتے وقت بھی مجھے اتنا بھی افسوس نہیں ہوتا تھا جتنا کسی چوہے کو مارنے پر ہو۔ اگلے روز بعد دوپہر ہوٹل کی انتظامیہ کو ان امریکیوں کی ہلاکت کا پتہ چلا۔ ان کا دروازہ میں نے باہر نکلتے وقت اندر سے لاک کر دیا تھا۔ دروازے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ پہلے ہی سے لٹکا ہوا تھا۔ وہ تو ہاؤس کیپنگ کمرے کی صفائی والوں نے کئی بار ان کے کمرے کے چکر لگانے کے بعد جب بالآخر صفائی کے لیے ماسٹر چابی سے دروازہ کھولا اور انہیں سوتے پا کر شیٹس تبدیل کرنے کے لیے انہیں جگانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ ابدی نیند سو چکے ہیں۔ ہوٹل میں شور مچ گیا۔ انتظامیہ نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر تفتیش شروع کی تو انہیں بتایا گیا کہ کمرہ اندر سے بند تھا اور ہاؤس کیپنگ والوں نے اسے کھولا ہے۔ پولیس کو فوری طور پر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان کی لاشیں اٹھوا کر سرد خانے میں بھجوا دی گئیں۔ رسمی کاغذی کارروائی اور ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کی لسٹ اور مرنے والوں کا سامان لے کر پولیس واپس چلی گئی۔ ان کے شناختی کاغذات اور پاسپورٹ بھی پولیس کو نہ ملے، اس لیے ہوٹل میں تفتیش کے دوران امریکن سفارت خانے سے بھی پولیس نے رجوع نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس کوئی سراغ نہ ملنے پر خاموشی سے واپس تو چلی گئی ہے، لیکن ان کی فائلوں میں اندھے قتلوں کی فہرست میں دو اور کا اضافہ ہو چکا ہے جسے وہ یوں ہی ہضم نہیں کرے گی۔ اور یہی ہوا۔ مریم کو ساری واردات کی تفصیل بتا کر اور اس سے یہ عہد کر کے کہ آئندہ اس کو جانتے بوجھتے لا علم رکھ کر میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ جب میں رات گئے اپنے ہوٹل واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ پولیس کی خاصی بڑی نفری ہوٹل میں ایس پی کی سربراہی میں موجود ہے اور ایس پی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہوٹل کے ملازمین کے وہاں ٹھہرے ہوئے مہمانوں سے بھی پوچھ گچھ کر رہا ہے اور سب کے کمروں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ ہر کمرے کی طرح میرے کمرے کے باہر بھی ایک سپاہی کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے پر وہ میرے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے چند منٹ یوں ہی کمرے میں گزارے اور کمرہ بند کر کے کافی شاپ میں آ بیٹھا۔ کئی مہمانوں سے تفتیش کر کے جب میری باری آئی تو ایس پی نے کافی شاپ میں ہی نہایت شرافت سے مجھ سے تفتیش کا آغاز کیا۔ میں نے اسے گھڑی گھڑائی کہانی سنائی کہ میں مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ میں تھا جب سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا، تو میں کئی برس چٹاگانگ کے پہاڑی سلسلے میں چکما قبائل کے مرکزی گاؤں رانگا ماٹی میں رہا، کیونکہ چکما قبائل کا سردار راجہ تری دیو رائے میرا گہرا دوست تھا۔ میں چند ماہ پہلے ہی کھٹمنڈو پہنچا ہوں اور پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹرڈ پاکستانی مہاجر ہوں۔ ایس پی نے میری ساری رداد خاموشی سے سنی۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایس پی، آپ اتنے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جبکہ پاکستانی مہاجر تو یہاں خستہ حالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ مہاجر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالی طور پر بھی لازم کمزور ہو۔ میں اپنا تمام سرمایہ ہمراہ لایا ہوں اور اپنے معیار کے مطابق رہ رہا ہوں۔ میں ضرورت مند مہاجروں کی مالی امداد بھی کرتا ہوں۔ ایس پی نے کہا، جب آپ مالی طور پر خوشحال ہیں تو اپنا ٹکٹ خرید کر پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے کہا، میرا چھوٹا بھائی بھی ڈھاکہ میں تھا اور اسی کے انتظار میں یہاں رکا ہوا ہوں۔ آخری اطلاعات کے مطابق اس نے بھی ڈھاکہ میں کہیں پناہ لے رکھی ہے۔ وہ یہاں آ جائے تو میں اسے لے کر فوری یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایس پی نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے میں آپ کے ساتھ خصوصی طور پر اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ درست ہے اور اس کی وجہ محض میری مالی خوشحالی ہے۔ آپ نے بھی اس ہوٹل میں اپنی تفتیش کے دوران میرے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے، ایسا رویہ ہر مہاجر کے ساتھ یقیناً نہیں ہوگا۔ ایس پی نے کہا، ہمیں آج ہی کسی ذریعے سے ایک بھارتی اخبار ملا ہے جس میں آپ کی تصویر کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مہاجر نہیں بلکہ پاکستانی جاسوس ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ایس پی صاحب، بھارت ہمارا دشمن ہے۔ ہماری اسے 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس نے ہماری غفلت اور سیاسی بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جہاں تک بھارتی اخبار میں میری تصویر اور پاکستانی جاسوس ہونے کا لکھا ہوا ہے تو مجھے بھی اس کا علم ہے۔ یہ بات بالکل من گھڑت ہے۔ چٹاگانگ میں ایک ہندو مارواڑی سے میری کاروباری رقابت تھی۔ مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن کے بعد وہ کلکتہ بھاگ گیا۔ جب میں نیپال آنے کے لیے بنگلہ دیش سے کلکتہ پہنچا تو وہاں اتفاقاً چورنگی کے قریب اس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بڑی آؤ بھگت سے مجھے ملا اور رات کے کھانے کی دعوت دی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ان حالات میں کاروباری چپکلش کو بھول چکا ہوگا، میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ایک بڑے ریسٹورانٹ میں جب ہم کھانا کھا رہے تھے
تو اس کے فوٹوگرافر نے میری کئی تصویریں اتار لیں۔ کھانے کے بعد میں واش روم میں گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ کلکتہ پولیس کے 2 آفیسر اس کے پاس کھڑے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے جال بچھایا تھا۔ میں واش روم کے روشن دان سے نکل کر اپنے ہوٹل گیا اور افراتفری میں ہوٹل چھوڑ کر بذریعہ ٹرین پٹنہ اور پھر یہاں پہنچا۔ مجھے پکڑوانے میں ناکامی کے باعث جھلا کر اس مارواڑی نے میری تصویر میرے چہرے کے ساتھ مختلف لوگوں کے دھڑ اور ایک تصویر میں صرف میرا چہرہ کسی شخص کے چہرے پر لگا کر جو کسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فوٹو تیار کروائے اور اخباروں میں شائع کروا دیے۔ ایس پی یقینی اور بے یقینی کی کیفیت سے دو چار میری بات سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ایس پی صاحب آپ تو منجے ہوئے پولیس آفیسر معلوم ہوتے ہیں، سچ بتائیے، کیا میں آپ کو جاسوس دکھائی دیتا ہوں؟ میرے جیسے قد و قامت کے آدمی تو ہزاروں میں فوراً پہچانے جاتے ہیں، اور ایسے انسان کو جاسوس بنانا تو جاسوسی کے پہلے اصول کے ہی خلاف ہے۔ ایس پی میری یہ بات اور اپنی تعریف سن کر خاصا متاثر نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، دشمنی میں لوگ بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، اور پھر ہمارے پاس آپ کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ صرف ایک بھارتی اخبار جس میں آپ کو فوٹو اور آپ کے خلاف الزامات شائع ہوئے ہیں، جو ان کے بقول آپ نے بھارت میں کیے ہیں۔ نیپال میں آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اگر بھارت کو آپ کی ضرورت ہے تو انٹرپول کے ذریعے ہماری حکومت سے رابطہ کرے۔ اخباروں اور خصوصی طور پر بھارتی اخباروں کی خبریں تو تمام جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ بندرگاہ نہ ہونے کی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بھارت ہم پر ایسی ہی باتوں کو جواز بنا کر ناجائز دباؤ ڈالتا ہے جن کا حقیقت میں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اگر یہ 2 مرنے والے بھارتی ہوتے تو پھر بھی آپ پر شک کرنے کا کچھ جواز بن سکتا تھا، لیکن یہ دونوں تو ہوٹل رجسٹر کے مطابق امریکی اور کل ہی چیک ان ہوئے تھے۔ ان سے آپ کی دشمنی کی کوئی وجہ تو نہیں تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو زحمت دی اور آپ کا وقت برباد کیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، مجھ سے ہاتھ ملایا اور ہوٹل کے دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا جو تفتیش کے انتظار میں کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ نیپال کے رسم و رواج کے مطابق پولیس یا کسی بھی سرکاری محکمے کے افسران کو تحفے میں اگر شراب پیش کریں تو اسے رشوت یا ناجائز تصور نہیں کیا جاتا۔ میں نے ہوٹل بار سے سب سے مہنگی اسکاچ وسکی کی بوتل خریدی اور ایس پی کو جا کر بطور تحفہ پیش کی۔ سب کے سامنے اس نے شکریہ سے میرا تحفہ قبول کیا۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے ایک ماتحت کو حکم دیا کہ میرے کمرے کے باہر کھڑے سپاہی کو فوراً ہٹا دیا جائے۔ میں کمرے میں آیا۔ اللہ پاک کا کرم تھا کہ میں نے مریم سے گزشتہ رات اسے دیا ہوا اسلحہ واپس نہیں لیا تھا، ورنہ اگر میرے کمرے کی تلاشی ہوتی تو میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج سپہر ان امریکیوں کی ہلاکت کا پتہ چلا اور چند گھنٹوں کے اندر ہی میری تصویر والا اخبار پولیس کو پہنچا دیا گیا۔ یقیناً کوئی میرے خلاف الزامات اور ثبوت اکٹھے کیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ یہ صرف بھارتی سفارت خانہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن سفارت خانے کو بھی اتنی جلدی کس نے اطلاع دی؟ یہ یقیناً ہوٹل ملازمین میں سے کوئی ہوگا۔ یہ تمام خبریں بھارتی سفارت خانے کو پہنچاتا تھا، ورنہ امریکیوں کے ہلاک ہونے سے بھارتی سفارت خانے کا کیا واسطہ، اور امریکن سفارت خانے میں میری تصویر والے اخبار کا کیا کام؟ اب مجھے ہوٹل ملازمین میں سے اس بھارتی ایجنٹ کا سراغ لگانا تھا جو کسی بھی وقت میرے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اپنے چینی دوستوں کو میں نے ہوٹل میں پولیس دیکھتے ہی باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ ان کے لیے کمرہ بھی میں نے اپنے نام سے ہی بک کیا تھا۔ مجھے اپنا اسلحہ خصوصاً پسٹل ساتھ رکھنے کی ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے اس کا بھرپور استعمال کیا تھا، اور اب بھی حالات ایسے تھے کہ مجھے کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں رات 1 بجے تک اپنے کمرے میں رہا اور پھر چینی دوستوں کے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلی صبح میں نے مریم کو گزشتہ رات پولیس کی کارروائی کی تفصیل بتائی۔ وہ بہت متفکر تھی۔ میں بھی جانتا تھا کہ غیر محسوس طریقے پر میرے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ دشمن اگرچہ اب تک اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کے ایجنٹوں کی پے در پے ہلاکتوں نے اسے اگر ایک طرف سراسیما کر دیا تھا تو دوسری طرف اس کی انتقامی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی، اور وہ کسی وقت بھی مجھ پر اچانک بھرپور حملہ کر سکتا تھا۔ پولیس کو اتنی پھرتی سے میری تصویر والا بھارتی اخبار بھیجنے سے صاف ظاہر تھا کہ میری ہر حرکت پر خفیہ نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ کھٹمنڈو میں میرے اب تک زندہ بچے رہنے کی وجہ اللہ پاک کے کرم کے علاوہ ڈی ایم آئی کی
مجھے زندہ گرفتار کرنے کی ہدایت بھی تھی، ورنہ بھارتی سفارت خانے کے اتنے وسیع جاسوسی نظام کو چلانے والوں کے لیے مجھے ہلاک کرنا بہت آسان تھا۔ مجھے زندہ گرفتار کرنے کی کوششوں میں اب تک ان کے بیسیوں ایجنٹ موت کی بھیٹ چڑھ چکے تھے۔ پے در پے ناکامیوں سے جھلا کر وہ مجھے ہلاک کر دینے کا فیصلہ بھی کر سکتے تھے۔ مریم کو میں نے اپنے خدشات تو نہیں بتائے، لیکن اپنے پسٹل کے فالتو میگزین اور زہریلی سوئیوں والا ڈبہ لے لیا۔ یہ سب کچھ دیتے ہوئے مریم نے مجھے بے حد محتاط رہنے کی تلقین کی۔ اس نے جب یہ کہا کہ اب دشمنوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں رہا کہ تمہاری زندگی لینے کی کوشش کریں، تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی اور میری سوچ کتنی ملتی تھی۔ مریم کو تسلی دے کر جب میں واپس لوٹنے لگا تو اس نے میرے چینی دوستوں کو بلایا اور چینی زبان میں انہیں کافی دیر تک میری حفاظت کے لیے ہدایات دیتی رہی اور انہیں اسرائیلیوں کے دونوں ریوالور اور گولیاں بھی دے دیں۔